أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائے جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے تاکہ اسے وہ لوگ سمجھ سکے جو کم از کم سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کائنات کی حقیقتوں، ابدی سچائیوں، بلند اقدار اور کامیابی کے راستے کو بہت آسان طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پورا قرآن کہانیوں، اصولوں، تمثیلوں، عبرتوں اور تنبیہات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کو جھٹلانے والے مختلف قسم کے ہیں، کچھ خدا کا انکار کرتے ہیں، کچھ خدا کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، دوسرے خدا کی صفات کو غیر خدا سے منسوب کرتے ہیں، اور کچھ غیر مذہبی نظریات کو مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو دین میں ناپسندیدہ کام ہو تو اسے دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو مذہب کی رسومات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن مذہب کی سکھائی ہوئی زندگی کی اقدار پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ان سے اس قرآنی پیغام کے ذریعے اپنی غلطیوں کو درست کرنے اور سچائی کو قبول کرنے کو کہا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر اسلام حقیقی آزادی کا راستہ ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ اندھی عقیدت، تنظیمی تعصب اور ذاتی مفادات کی وجہ سے حقیقت کو سمجھنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ حقائق کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان منکروں کو اگلا کام حق کے حامیوں کو مسلسل ملامت کرنا، روکنا اور ڈرانا ہے۔ وہ آپ کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں پھیلائیں گے، آپ کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جائے گا، مظاہرے اور دھمکیاں دیں گے، حملوں اور سرکاری کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو ان کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے، صبر ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ مخالف کی نظروں کے سامنے سب کچھ چھوڑ دینا، گھٹنے ٹیکنا یا مخالف کی تمام جارحیت کو قبول کرنا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو یہ آپ کو ثابت قدم رہنے کو کہتا ہے، مایوس نہ ہو اور نہ ہی بحرانوں سے بچے۔ صبر اور ثابت قدم رہے، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، گناہ گاروں سے بدلہ لینے اور مومنوں کی مدد کرنے کا خدا کا وعدہ ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اس پر ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائے جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ کو اپنے مقصد میں مسلسل چوکنا رہنا ہوگا، مضبوط ایمان اور غیر متزلزل حوصلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کو کسی بھی خطرے سے ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی لالچ آپ کو مسخر نہیں کر سکتی۔ خطرات، مشکلات یا نقصانات کو مقصد سے آپ کی توجہ ہٹانے نہ دے تاکہ لوگ آپ کو کبھی کمزور نہ پائیں۔ اللہ اپنے رسولوں کو بہت شاندار نظر آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ رسول پوری تاریخ میں ایسا ہی رہے، ہمیں اس رسول کے پیروکار کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سورۃ الروم یہاں ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔